نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبوت اور اس کا مقصد۔ جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال 7 ماہ ہوئی تو مالک کائنات نے غار حرا میں نبوت کا تاج پہنایا۔ سیدنا جبریل علیہ السلام سورہ اقرا کی ابتدائی آیاتیں لے کر آپ پر نازل ہوئے۔ یہیں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا آغاز ہوا۔ یہ واقعہ رمضان المبارک کی 21 تاریخ کو دوشنبہ کی رات میں پیش آیا۔ اس روز اگست کی 10 تاریخ تھی اور 610 عیسوی تھا۔ اب آپ محمد بن عبداللہ سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو گئے۔ رسالت کا وصف دوسرے تمام اوصاف پر غالب آ گیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی نبوت کا اعلان کیا تو سب سے پہلے جن سعادت مندوں کو آپ پر ایمان لانے کی توفیق اللہ رب العالمین نے نصیب فرمائی وہ یہ ہیں۔ نمبر 1، آپ کی بیوی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ نمبر 2، آپ کے دوست ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ کے چچیرے بھائی سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ۔ نمبر 4، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا مقصد بھی وہی تھا جو آپ سے پہلے تمام انبیاء کرام کا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی توحید اپنانے اور شرک سے بچنے کی دعوت دیتے تھے۔ سورہ نحل میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ سورۃ النحل آیات نمبر 3-6۔ ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا یہ بتانے کے لیے کہ لوگوں صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہو، اس کے سوا تمام معبودوں سے دور رہو۔ چنانچہ یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا بھی بنیادی نقطہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی دعوت کی تکمیل کے لیے رحمت للعالمین اور خاتم النبیین بنا کر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مبعوث فرمائے گئے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وما علینا الا البلاغ۔